साल 2006 पाक फौज की 6 ब्रिगेड्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन सोल्जर्स की टोटल में तादाद 25,000 थी। इनका टारगेट था बुगटी कबीले का सबसे पावरफुल सरदार, जिसे टाइगर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर कोहलू के घने और सख्त पहाड़ों में एक बड़ी और अंधेरी गार के मुंह में यह सरदार हाथ में राइफल लिए बिल्कुल सीधा खड़ा था, मजबूत तने के दरख्त की तरह। उसके सामने फौज ने उस पर बंदूकें तान रखी थीं। इस लम्हे का तसव्वुर करते हुए हमें उस सरदार की वो बात भी याद आती है जब उसने कहा था, इन्होंने मुझे मारने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं कैसे मरूंगा इसका फैसला मैं करूंगा। 79 साल की लंबी उम्र ने उस सरदार को बूढ़ा और उसके जिस्म को कमज़ोर तो कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जोश, वही गुरूर मौजूद था जो जवानी के दिनों में हुआ करता था। ये सिस्टम का कोई आम बागी नहीं था, ना ही कोई अहरा गहरा सरदार था। ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा बलूचिस्तान का शेर नवाब अकबर खान बुगटी था। नवाब अकबर बुगटी की शख्सियत के इर्द गिर्द एक सवाल हमेशा मंडलाता रहता है कि वो अलहदगी पसंद गद्दार थे या फिर एक हीरो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी के लिए ये क्यों कहा, मैं उसे घर में घुसकर मारूंगा। नवाब अकबर बुगटी ने बकरे की शाने की हड्डी को देखकर ये कैसे जान लिया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। आज हम आपको नवाब अकबर बुगटी की वो कहानी सुनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। बलोच कौम की तारीख में यूं तो कई सरदार आए और गए, लेकिन 3 सरदार ऐसे थे जिन्होंने तारीख के पन्नों पर अपना नाम कुछ इस अंदाज में लिखा कि तारीख ने उन सरदारों के नामों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जिनमें सबसे पहले थे मीर चाकर खान रिंद। इन्होंने ही बलोच कौम के मुख्तलिफ ट्राइब्स को एक झंडे तले जमा किया, उन्हें रियासत और एक कौम की शक्ल दी। पूरी बलोच कौम इन्हें अपना कौमी हीरो मानती है। दूसरे सबसे अजीम सरदार थे नवाब नौरोज़ खान। जनरल अयूब खान के दौर में इन्होंने 1 यूनिट के खिलाफ आवाज़ उठाई और हथियार लेकर पहाड़ों पर चले गए। जब रियासत इन्हें ज़ेर न कर सकी तो इन्हें कुरान पाक की ज़मानत देकर नीचे बुलाया गया। फिर इनके साथ धोखा हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके बेटों को फांसियां दी गई। जब नवाब नौरोज़ खान को अपने बेटों की लाश दिखाई गई तो ये अपनी बेटों की मूँछों को ताव देते रहे और मुस्कुराते रहे। नवाब नौरोज़ खान बलोच कौम के मिसाली सरदार माने जाते हैं। तीसरे और सबसे लेजेंडरी सरदार हैं नवाब अकबर खान बुगटी। ये इन तीनों सरदारों में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी थे। क़याम पाकिस्तान से 21 साल पहले 12 जुलाई 1927 को अकबर बुगटी नवाब मेहराब खान के घर पैदा हुए। अभी वो 12 साल के हुए थे कि 1939 में उनके वालिद इस दुनिया से चल बसे। ऑफिशियली तो ये कहा जाता है कि वो बीमार थे, लेकिन नवाब अकबर बुगटी को ये यकीन था कि उसके चचा शहबाज खान जूनियर ने उन्हें जहर दिया है, और आगे चलकर नवाब अकबर बुगटी ने अपने चचा से बदला भी लिया। 12 साल की कम उम्र में नवाब अकबर बुगटी कबीले का सरदार बन गया, लेकिन अभी वो बालिग उम्र को नहीं पहुंचा था, इसलिए लीगली ना ही वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था, ना ही अभी उसकी पर्सनालिटी में वो रौब और दबदबा था कि वो ऑर्डर मेंटेन कर पाता। उस टाइम इंडिया का पार्टीशन भी नहीं हुआ था और ब्रिटिश एम्पायर का रूल चल रहा था। ब्रिटिश रीजेंट सिस्टम के तहत नवाब अकबर की कम उम्र की वजह से बुगटी कबीले की सरदारी टेम्परेरी तौर पर उसके उसी चचा शहबाज खान जूनियर के हवाले कर दी गई और अकबर बुगटी को कराची ग्रामर स्कूल भेज दिया गया। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसे एचएसएन कॉलेज लाहौर में इनरोल किया गया, जहां एलीट लोगों के बच्चे अक्सर पढ़ा करते थे। अकबर बुगटी ने वहां पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्सेल किया। वो पोलो टीम के कैप्टन हुआ करते थे और साथ ही साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, और वो स्विमिंग चैंपियन भी रह चुके थे। लेकिन उन वक्तों में ट्राइबल असैसिनेशन आम बात हुआ करती थी। कबीले के किसी वारिस को मारने से पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल जाया करता था। इसीलिए ट्राइबल चीफ होने के नाते उन्हें सिक्योरिटी भी हासिल थी, क्योंकि राइवल कबाइल उन्हें कभी भी मार सकते थे। और खुद शहबाज खान जूनियर भी अपनी सरदारी को परमानेंट करने के लिए नवाब अकबर को मरवा भी सकते थे। इसीलिए उनके साथ उनके
والد کے وفادار سیکیورٹی اہلکار ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ انہی ریزنز کی وجہ سے اکبر بگٹی بلوچستان ہی نہیں جا پاتے تھے۔ جب نواب اکبر 9 سال کے تھے تب ان کی انگیجمنٹ انہی کی ایک کزن کے ساتھ کر دی گئی۔ جب وہ ایچ کالج لاہور میں پڑھ رہے تھے تب ان کی شادی بھی کر دی گئی۔ تب ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2 اور شادیاں کی، ایک پختون عورت کے ساتھ اور ایک ایرانین سے۔ دا ٹائگر آف بلوچستان بک میں سلویا میتھیسن لکھتی ہیں کہ اکبر بگٹی نے اپنا پہلا قتل 12 سال کی عمر میں کیا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیوں مارا تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کسی بات پر غصہ دلایا تھا، اور سردار کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے ٹرائبل لا میں یہ حق حاصل تھا کہ میں اپنی ٹیریٹری میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ جب میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آج تک آپ نے کتنے لوگوں کو مارا ہے تو اکبر بگٹی نے کہا کہ میں گنتی بھول چکا ہوں۔ 1944 میں اس ریجن سردار کے خلاف بگٹی قبیلے کے ایک گروہ نے بغاوت کر دی۔ 44 میں ہتے سانجے غیر حاضری میں سربراہ ہو یعنی ریجنٹ، then people rose against۔ اس وقت نواب اکبر کی عمر صرف 16 برس تھی۔ وہ بلوچستان آئے اور قبیلے کو سنبھالا، لیکن ابھی بھی وہ سرداری حاصل نہیں کر پائے تھے۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ نے انہیں 1 سال کی ٹریننگ دی تاکہ وہ سیکھ سکیں ایڈمنسٹریٹو کاموں کو کیسے چلانا ہے، کیسے معاملات طے کرنے ہیں۔ جس کے بعد 1946 میں فارملی سرداری کی پگ ان کے سر کا تاج بن گئی۔ لیکن سرداری حاصل کرنا الگ بات تھی، اسے برقرار رکھنا الگ بات۔ اکبر بگٹی نے اس ریجن سردار کو اپنی ٹیریٹری سے دور بھیج دیا کیونکہ وہ 8-10 سال سردار رہ چکا تھا، تو بگٹی قبیلے کے سب کلینز پر اس کا اچھا خاصا انفلوئنس تھا۔ وہ آگے چل کر نواب اکبر بگٹی کی سرداری کو چیلنج کر سکتا تھا۔ ایک انٹرویو میں سلویا میتھیسن نے نواب اکبر بگٹی سے پوچھا، کیا آپ اپنے باپ کا بدلہ لیتے ہوئے اپنے چچا کو بھی زہر دیں گے؟ تو نواب اکبر بگٹی نے کہا، نہیں، ایسے آدمی کے لیے زہر بہت اچھی چیز ہے، اور ویسے بھی میں اپنے ہاتھوں پر رشتہ داروں کا خون نہیں چاہتا۔ میں انتظار کروں گا ایک ایسے موقع کا جب میں اس کے پورے خاندان سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ جب 1951 جیکب آباد میں وہ سردار مر گیا تو ایسا کہا جاتا تھا کہ نواب اکبر بگٹی کے کہنے پر ہی اسے گہری نیند سلائی گئی تھی، لیکن اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے۔ 1948 میں نواب اکبر بگٹی کو گورنمنٹ کی اسپیشل پرمیشن کے بعد CSS کی ٹریننگ بھی دی گئی تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹو کاموں کو اور لیجسلیشن کو ٹھیک سے سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ نواب اکبر بگٹی آکسفورڈ کے پڑھے لکھے تھے، انگلش لٹریچر، بلوچ کلاسیکل پوئٹری، پولیٹکس اور ہسٹری پر گہری نظر رکھتے تھے۔ بکس پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین ہوا کرتے تھے۔ ایک ٹائم پر تو انسومینیک ہو چکے تھے، یعنی انہیں راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی، وہ ساری رات بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی پرسنالٹی میں بلا کا رعب اور دبدبا تھا۔ وہ کلچر اور رواج کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ پرسنلی وہ بہت زیادہ ضدی اور نڈر تھے، اپنے فیصلوں پر اٹل ہوا کرتے تھے اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ سوری اور معافی جیسے الفاظ ان کی ڈکشنری میں تھے ہی نہیں، ان کی زبان نے یہ الفاظ کبھی پکارے ہی نہیں تھے۔ 1946 بلوچستان 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک حصہ برٹش بلوچستان جبکہ دوسرا حصہ اسٹیٹ آف کلات کہلایا جاتا تھا۔ اکبر بگٹی کا قبیلہ جہاں آباد تھا وہ برٹش بلوچستان ہی تھا۔ جب پارٹیشن سے پہلے شاہی جرگے میں سبھی سرداروں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ پاکستان کی فیور میں ہیں یا پھر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف کلات کی سپورٹ میں، تو نواب اکبر بگٹی ان چند سرداروں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کی سپورٹ میں ووٹ دیا۔ نواب اکبر بگٹی کا علاقہ تو پاکستان میں شامل ہو گیا، لیکن اسٹیٹ آف کلات کے رولر میر احمد یار خان نے پاکستان کی انڈیپینڈنس سے بھی 2 دن پہلے 12 اگست 1947 کو اسٹیٹ آف کلات کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، لیکن بعد میں 27 مارچ 1948 کو وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑ گیا۔ 1958 میں وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی سلیکٹ ہوئے اور بطور انٹیریئر منسٹر آف پاکستان کام کرتے رہے، لیکن اسی سال جنرل ایوب خان نے مارشل لا امپوز کر دی۔ جنرل ایوب خان کی مارشل لا کے نواب اکبر بگٹی ووکل کرٹیسائزر تھے، اس لیے ان پر اپنے چچا ہیبت خان کے قتل کا جرم لگا کر انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ جب وہ جیل میں تھے تب ان کے مخالف کو بگٹی قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، لیکن قبیلے والوں نے 24 گھنٹے کے اندر اس نئے سردار کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ کوئی 8 سال کے لگ بھگ۔ 1960 سے لے کر 1968 تک آلموسٹ 8 سال تک وہ جیل میں رہے۔ جیسا ہی انہیں رہائی ملی وہ واپس پولیٹکس میں آئے اور نیشنل عوامی پارٹی کو جوائن کر لیا۔ دسمبر 1970 میں جب نئے الیکشنز ہوئے تو نیشنل عوامی پارٹی بلوچستان میں جیت گئی۔ نواب اکبر بگٹی گورنر بننا چاہتے تھے، لیکن پارٹی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، اس لیے سردار غوث بخش بزنجو بلوچستان کا نیا گورنر لگ گیا۔
ایک دن نیشنل عوامی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی ایک میٹنگ چل رہی تھی کہ اچانک اکبر بگٹی آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہاں پر گورنر غوث بخش بزنجو بھی موجود تھا کہ ان کے ایک قریبی ساتھی عبدالعزیز کرد نے بلند آواز میں کہا کہ ہمارے درمیان ایک آؤٹ سائیڈر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ان کا اشارہ نواب اکبر بگٹی کی طرف تھا۔ اکبر بگٹی نے اسے اپنی توہین سمجھی، جو واقعتاً تھی بھی صحیح، اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ نواب اکبر بگٹی نے اپنی اس بے عزتی کا ذمہ دار گورنر غوث بخش بزنجو کو ٹھہرایا۔ دونوں کے درمیان بعد میں تلخیاں بھی ہوئیں، لیکن نواب اکبر بگٹی اپنی اس بے عزتی کو بھولے نہیں، بلکہ اس کا ایسا بدلہ لیا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 1971 بنگلہ دیش کی علیحدگی کا سال تھا۔ اکبر بگٹی اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے وہاں پر بکرے کی شانے کی ہڈی کو اٹھا کر دور ایک شخص کے پاس پھینکا اور اس سے کہا کہ اسے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس سال کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی بکرے کی ہڈی کو دیکھا اور اکبر بگٹی سے کہا، مجھے اس میں خون کی ندیاں اور لاشوں کے انبار دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک لائن بھی دکھائی دے رہی ہے جس کا مطلب ہے یا تو کچھ ٹوٹ چکا ہے یا پھر ٹوٹنے جا رہا ہے۔ اکبر بگٹی یہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ بنگال پاکستان سے الگ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خون کی ندی بہ رہے ہیں، پھر بتایا کہ یہ لاشوں کے انبار ہیں، اور یہ دیکھو یہاں زمین سے آسمان تک آگ اور شعلے اور دھوئیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے اس ملک میں پاکستان میں یہ ہونے والا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہڈی کے آر پار ہے بالکل وائٹ، ہے تھن لکیر ہے، بال مقدار آر پار ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا سگنیفیکینس ہے؟ کہتے اس کا ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بس میں سمجھا کہ وہ تو بہت زیادہ پولیٹیکل آدمی نہیں تھا۔ 1971 میں کرائسس شروع ہوئے اور بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اور ادھر بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت 10 مہینے بھی نہ ٹک سکی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں گھر بھیج دیا اور نواب اکبر بگٹی کو نیا گورنر اپوائنٹ کر دیا اور نیب کی ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر دیا۔ بلوچ مزاحمتی لوگوں کا یہ رواج ہوا کرتا تھا، جب بھی وہ حکومت سے ناراض ہوتے تو پہاڑوں پر ہتھیار لے کر چلے جاتے اور سیکیورٹی فورسز سے لڑنے لگتے تھے۔ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد بزنجو اور مینگل قبائل کے لوگ بھی مشتعل ہو گئے۔ وہ بھی ہتھیار لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کے ساتھ BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جوان بھی تھے، جن کی ٹوٹل میں تعداد 55,000 تھی۔ اکبر بگٹی نے ان سارے باغیوں کو کرش کر دیا۔ ان کا ایک کمانڈر تھا میر ہزار خان۔ اکبر بگٹی نے اس کو خط لکھا کہ اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دو، ورنہ جتنے اس علاقے میں پتھر ہیں اتنی فوج بھیجوں گا میں۔ لیکن جو بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کو توقعات تھیں اکبر بگٹی سے، اکبر بگٹی اس لیول تک نہیں جانا چاہتے تھے جو آرمی کا آپریشن کا اسکیل تھا اور جو ٹیکٹک آرمی یوز کر رہی تھی ان انسرجنٹ کے خلاف۔ اکبر بگٹی کو ان پر اعتراض تھا اور اسی وجہ سے کئی بار آرمی لیڈرشپ کے ساتھ اس کی انبن بھی ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے 1 سال بعد 1974 میں اکبر بگٹی کو بھی گھر بھیج دیا۔ لیکن نواب اکبر ابھی بھی بگٹی قبیلے کا سردار تھا، پاورفل تھا۔ بھٹو نے اسی بات کو بھی ختم کرنے کے لیے 8 اپریل 1976 کو سرداری ایبولیشن ایکٹ انٹروڈیوس کر دیا اور سرداری کے نظام کو ہی ختم کر دیا۔ کوئٹہ میں ایک پروگرام کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نواب اکبر بگٹی سے ملنے چلا آیا اور نواب اکبر بگٹی سے کہنے لگا کہ میں نے بلوچستان سے پورا سرداری نظام ہی ختم کر دیا ہے، جس کے جواب میں اکبر بگٹی نے مسکرا کر کہا اچھا۔ یہ کہہ کر نواب اکبر بگٹی نے اپنے دروازے پر کھڑے بلوچ محافظ کو اندر بلا لیا اور یقیناً اسے اپنی زبان میں کہا ہوگا کہ ہاتھ آگے کرو۔ اس محافظ نے اپنے سردار کی بات مانتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور نواب اکبر بگٹی نے اپنے سامنے پڑے آتش دان سے جلتے ہوئے کوئلے اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور نواب اکبر بگٹی بھٹو سے چپتی ہوئی زبان میں کہنے لگے اس کا ہاتھ راکھ ہو جائے گا مگر اپنے سردار کے سامنے نیچے نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہمارا سرداری نظام جسے کم سے کم تم تو بالکل بھی ختم نہیں کر سکتے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سرداری ایبولیشن ایکٹ پاس ہونے کے باوجود بھی سرداری نظام ویسا کا ویسا ہی چلتا رہا۔ سرداروں کی اہمیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ بھٹو صاحب کی نواب اکبر بگٹی کے ساتھ ایک ناراضگی یہ بھی تھی کہ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو نواب اکبر بگٹی نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ آئین میں پروونسز کی آٹونومی کافی نہیں ہے، انف نہیں ہے۔
प्रोविंसेस को और ज़्यादा खुद मुख्तियार बनाना चाहिए था, जिस पर भुट्टो ने उन्हें कॉल की और कहा कि ये तुमने क्या कह दिया है, अपनी बात वापस लो, इसे रिट्रैक करो। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि नवाब अकबर बुगटी की ज़ुबान ने कभी सॉरी का लफ्ज़ उगला ही नहीं था। नवाब अकबर बुगटी ने भुट्टो से कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और तुम्हारी तारीफ करूं, तो तुम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दो, उन्हें खुद मुख्तियारी दे दो, मैं तुम्हारी तारीफ भी कर दूंगा। बहरहाल 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ख़त्म हो गया और जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दी। लेकिन नवाब अकबर बुगटी ज़िया रजीम का हिस्सा नहीं बने। इस अरसे दौरान उन्होंने अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन की रखी। वो बुगटी कबीले के सब क्लेंस जैसे मसूरी और कलपर की दुश्मनियों को ख़त्म करने में लगे रहे और अपनी बुगटी कबीले की जो 40 साल पुरानी दुश्मनी थी मज़ारी कबीले के साथ, उसे भी इसी अरसे दौरान ख़त्म किया गया। इन दोनों की दुश्मनी में दोनों साइड से 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और 1952 में जो सुई गैस डिस्कवर हुआ था उसके रेवेन्यू को भी लिवरेज करने में लगे रहे। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक की मौत के बाद नवाब अकबर बुगटी फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव होने लगे और उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल अलायंस को ज्वाइन कर लिया। 4 फरवरी 1999 को वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान भी बने, लेकिन उनका सीएम का जो टेन्योर था वो बिल्कुल कम था। 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी गवर्नमेंट ही डिसॉल्व कर दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम उन्होंने रखा जमहूरी वतन पार्टी। जमहूरी वतन पार्टी जल्द ही बलोच आइडेंटिटी की एक सिंबल बन गई। जिस तरह MQM मुहाजिरों की पार्टी मानी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जमहूरी वतन पार्टी बलोच आइडेंटिटी बन गई। 1992 में नवाब अकबर बुगटी के बेटे सलाल बुगटी को ट्राइबल राइवलरी के चलते कत्ल कर दिया गया। सलाल बुगटी को वो जानशीन बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी मौत ने नवाब अकबर बुगटी की कमर ही तोड़कर रख दी। वो अपने घर डेरा बुगटी में रहने लगे और बाहर आना जाना भी बिल्कुल कम कर दिया। उन्हीं दिनों एक और शख्स अपनी पावर की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था, वो था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और आने वाले वक्त में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाब अकबर बुगटी टकराने वाले थे। नवाब अकबर बुगटी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आखिर आपस में क्या दुश्मनी थी? परवेज़ मुशर्रफ क्यों नवाब अकबर बुगटी की जान का दुश्मन बन गया? आखिर सुई गैस में ऐसा क्या हुआ जो बलोचों ने दर्जनों फौजी मार डाले? ये सब आप जानेंगे अकबर बुगटी की बायोग्राफी के पार्ट 2 वॉर ऑफ ईगोज़ में। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। थैंक यू।